بولو نہیں آتی. وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے. دیکھو فرق پڑتا ہے نا, جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے, بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے, ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے, خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں, اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو. یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں, جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے, پڑھیں. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا. دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے. تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں, اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو. اب انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں, اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے, شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے. شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, یہی ہوتا ہے نا مقصد. لائف کو انجوائے کریں گے, میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے, بچوں کو مل جل کے پالیں گے. یہ تو جب سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے. عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے. ملائی آئی ہے, پھونک مارو, سائٹ پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں لائف کو, کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نا 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 نا, قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا, صبر. میرا شوہر نیک ہے, اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی, وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا, دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں, اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے. بیوی بالکل بات نہیں مانتی, بالکل بد اخلاق ہے, یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا, ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے, کم بخت, خرچہ نہیں اٹھاتا, مارتا پیٹتا ہے, اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے, بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا, اس میں کوئی جسمانی عیب تھا, اس نے چھپایا اور شادی کر لی, بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے, سمجھ میں آتا بھائی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا, اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا, چوتھی کر رہا ہے, بتا پہلی رائے. ہوتا ہے یہ, جھوٹ کیوں بولا, آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی, یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی. شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ, باس نے وہ کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے, کیا ہو گیا, اب اس کا قصور تھوڑی ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی, کوئی بات نہیں. شریک حیات کا کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں, ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ, یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھائی وہ بھی تو اسی طرح کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد, یہ عورت میں پیدا ہو گیا. پہلے صحیح تھی, شادی ہوئی بھائی لکوا ہو گیا, خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے. ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں, اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ. کیوں؟ دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا, لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی, اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار. لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا, بوڑھے ہو گئے تھے بہت, 90 سال ان کی عمر, اللہ مغفرت فرمائے.
میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے. ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی. میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا ہوں اس کمبخت کا علاج کر کر کے, مصیبت عذاب, مرتی بھی نہیں ہے. نا 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 نا, ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا نماز میں, داڑھی ماشاءاللہ, اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر, جو بھی ہو سک رہا ہے کبھی کہیں سے, جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے. دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے پلیٹے ولیٹے پڑ پڑا کے, جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں؟ مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے. اس میں دیکھو غیرت بھی, اگر وہ چھوڑ دیتے, ایسے لوگ کیا کریں, یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس کو, طلاق دو. اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا؟ باپ تو بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے نا, کہاں جائے گی وہ؟ تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے, تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا, اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں, اجر اجر. غیرت مند ہے نا, کوئی بات نہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے, ٹینشن بھی لے رہا ہے, لیکن اللہ خوش ہے. اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں, غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا, پتہ نہیں کہیں گر گئے, ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا, من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث, جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر, رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے, اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر, اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا. پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا. میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا, پہلے لوگوں میں تھی, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے؟ کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اب کیا ہوا, ایوب علیہ السلام کی بیوی نے, یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا, میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو. یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی, میں کہوں گا پھونک مار کے نکل آگے, کیا گا ابے پاگل ہو گیا میں, میرا چینل ہی بند ہو گیا, میں کیا کروں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی. ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا, تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں گا. یہ انسان بیماری میں, ڈپریشن یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے, جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا, تجھے کتنے کوڑے ماروں گا؟ 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا, میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو اور تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دیا. اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے, میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نام لیا ہے میں نے, قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف, کیا ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے, آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا, یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں, ایک دفعہ لگا دیں یوں کر کے, ٹھیک ہے, میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا, آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ غافل نہیں, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, کون بیمار ہے, کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے.